بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحدید یوٹیوب چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ قیامت کے برپا ہونے سے پہلے قیامت کی نشانیاں کون کون سی ہیں، آج کی اس ویڈیو میں تفصیل سے ذکر کریں گے، یعنی قیامت کی علامات صغریٰ کون کون سی ہیں اور قیامت کی علامات کبریٰ کون کون سی ہیں۔ اس کے علاوہ دجال کا خروج کب ہوگا، یجوج مجوج کب نکلیں گے، اور امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کب ہوگا، دعوت الارض کب آئے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب تشریف لائیں گے۔ قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیوں کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حکام ملک کی زمین کے محصول کو اپنی ذاتی دولت بنا لیں، یعنی اسے احکام شریعہ کے مطابق خرچ نہ کریں، لوگ زکوٰۃ تاوان کے طور پر ادا کریں، لوگ امانت کو مال غنیمت کی طرح اپنے اوپر حلال سمجھنے لگیں، شوہر اپنی بیوی کی ہر ناجائز بات ماننے لگیں اور والدین کی نافرمانی کریں، اور بڑے لوگوں سے دوستی کر لیں، علم دین حصول دنیا کی غرض سے سیکھا جائے، ہر قوم میں ایسے لوگ سردار بن جائیں جو ان میں سب سے زیادہ کمینے، بد اخلاق اور لالچی ہوں، انتظامات نالائق لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں، خدا کے نافرمانوں کی عزت صرف ان کے خوف کی وجہ سے کی جائے، شراب پینا عام ہو جائے، ناچ گانے اور لہو و لعب کے آلات عام ہو جائیں، زناکاری کی کثرت ہو، امت کے پچھلے لوگ پہلوں پر لعنت کرنے لگیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، جب یہ سب کام شروع ہو جائیں تو اس وقت سرخ آندھی اور عذاب کی دوسری نشانیوں کا انتظار کرو، عذاب الہی جیسے زمین کا دھنسنا، آسمان سے پتھروں کی بارش، شکلوں کی تبدیلی، اس کے علاوہ اور نشانیاں اس طرح پہ در پہ ظاہر ہونے لگیں گی جیسے تسبیح کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے تو اس کے دانے یکے بعد دیگرے گرنے لگتے ہیں۔ حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمرے کے سائے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ ہم نے قیامت کا ذکر کیا اور ہماری آوازیں بلند ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک ہرگز نہیں آئے گی جب تک کہ اس سے پہلے 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں، سورج کا اپنے مغرب کی جانب سے طلوع ہونا، جانور کا نکلنا، یاجوج ماجوج کا ظہور، دجال کا خروج، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی آمد، دخان یعنی دھواں، 3 جوانب میں زمین کا دھنسایا جانا، ایک مغرب، دوسرا مشرق میں اور تیسرا جزیرۃ العرب میں، اور ان کے آخر میں یمن سے یعنی وسط عدن سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو محشر میں چلا لے جائے گی، یعنی علاقہ شام میں جمع کر دے گی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، یعنی ایک خاص شخصیت جو دجال کے وقت میں ظاہر ہوں گے، اور دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے وہ نصارہ سے جنگ کر کے فتح یاب ہوں گے۔ آپ کا نام محمد، والد کا نام عبداللہ، والدہ کا نام آمینہ ہوگا۔ آپ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں گے، مدینے کے رہنے والے ہوں گے، قوی الجثہ، رنگ سفید سرخی مائل، چہرہ کشادہ، ناک بریک و بلند، زبان میں قدرے لکنت، جب کلام کرنے میں تنگ ہوں گے تب زانوں پر ہاتھ ماریں گے، آپ کا علم لدنی ہوگا، 40 برس کی عمر میں ظاہر ہوں گے، اس کے بعد 7 یا 8 برس تک زندہ رہیں گے، جب تک مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آئیں گے لوگ ان کو پہچان کر ان سے بیعت کریں گے اور اپنا بادشاہ بنائیں گے، اس وقت غیب سے یہ آواز آئے گی، یہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا، یاجوج ماجوج کا نکلنا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہیں۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفار سے خون ریز جنگیں ہوں گی، ان کے زمانے میں کان دجال کا جب خروج ہوگا اور وہ لشکر دجال کے محاصرے میں گھر جائیں گے، ٹھیک نماز فجر کے وقت دجال کو قتل کرنے کے لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور فجر کی نماز حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں پڑھیں گے، نماز کے بعد دجال کا رخ کریں گے، وہ لعین بھاگ کھڑا ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کریں گے اور اسے باب لد پر قتل کر دیں گے،
دجال کا لشکر تہہ تیگ ہوگا اور یہودیت و نصرانیت کا ایک ایک نشان مٹا دیا جائے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتی ہیں کہ ایک خلیفہ کی موت پر یعنی ان کی جانشینی کے مسئلہ پر اختلاف ہوگا تو اہل مدینہ میں سے ایک شخص بھاگ کر مکہ مکرمہ آ جائے گا، یعنی یہ مہدی ہوں گے، اور اس اندیشہ سے بھاگ کر مکہ آ جائیں گے کہ کہیں ان کو خلیفہ نہ بنا دیا جائے، مگر لوگ ان کے انکار کے باوجود ان کو خلافت کے لیے منتخب کریں گے۔ چنانچہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان یعنی بیت اللہ شریف کے سامنے ان کے ہاتھ پر لوگ بیعت کریں گے۔ پھر ملک شام سے ایک لشکر ان کے مقابلے میں بھیجا جائے گا، لیکن یہ لشکر بیدا نامی جگہ میں جو کہ مکہ و مدینہ کے درمیان ہے زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ پس جب لوگ یہ دیکھیں گے تو یعنی ہر خاص و عام کو دور دور تک معلوم ہو جائے گا کہ یہ مہدی ہیں۔ چنانچہ ملک شام کے ابدال اور اہل عراق کی جماعتیں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے بیعت کریں گی۔ پھر قریش کا ایک آدمی جس کی ننیحال قبیلہ بنو کلب میں ہوگی آپ کے مقابلہ میں کھڑا ہوگا۔ آپ بنو کلب کے مقابلے میں ایک لشکر بھیجیں گے، وہ ان پر غالب آئے گا، اور بڑی محرومی ہے اس شخص کے لیے جو بنو کلب کے مال غنیمت کی تقسیم کے موقع پر حاضر نہ ہو۔ پس حضرت مہدی خوب مال تقسیم کریں گے اور لوگوں میں ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے موافق عمل کریں گے اور اسلام اپنی گردن زمین پر ڈال دے گا، یعنی اسلام کو استقرار نصیب ہوگا۔ حضرت مہدی 7 سال رہیں گے، پھر ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دجال کا رنگ سرخ، جسم بھاری بھرکم، قد پستہ، سر کے بال نہایت خمیدہ الجھے ہوئے، ایک آنکھ بالکل سپاٹ، دوسری عیبدار، پیشانی پر کاف فے رے یعنی کافر کا لفظ لکھا ہوگا جسے ہر خواندہ و ناخواندہ مومن پڑھ سکے گا۔ پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا اور پھر ترقی کر کے خدائی کا مدعی ہوگا۔ اس کا ابتدائی خروج اصفہان یعنی خراسان سے ہوگا اور عراق و شام کے درمیان راستہ میں اعلانیہ دعوت دے گا۔ گدھے پر سوار ہوگا، 70,000 یہودی اس کی فوج میں ہوں گے۔ آندھی کی طرح چلے گا اور مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ اور بیت المقدس کے علاوہ ساری زمین میں گھومے پھرے گا۔ مدینہ میں جانے کی غرض سے احد پہاڑ کے پیچھے ڈیرا ڈالے گا، مگر خدا کے فرشتے اسے مدینہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ وہاں سے ملک شام کا رخ کرے گا اور وہاں جا کر ہلاک ہوگا۔ اس دوران مدینہ طیبہ میں 3 زلزلے آئیں گے اور مدینہ طیبہ میں جتنے منافق ہوں گے وہ گھبرا کر باہر نکلیں گے اور دجال سے جا ملیں گے۔ جب بیت المقدس کے قریب پہنچے گا تو اہل اسلام اس کے مقابلہ میں نکلیں گے اور دجال کی فوج ان کا محاصرہ کر لے گی۔ مسلمان بیت المقدس میں محصور ہو جائیں گے اور اس محاصرہ میں ان کو سخت ابتلا پیش آئے گا۔ ایک دن صبح کے وقت آواز آئے گی، تمہارے پاس مدد آ پہنچے۔ مسلمان یہ آواز سن کر کہیں گے کہ مدد کہاں سے آ سکتی ہے، یہ کسی پیٹ بھرے کی آواز ہے۔ عین اس وقت جب کہ فجر کی نماز کی اقامت ہو چکی ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کے مشرقی مینارہ کے پاس نزول فرمائیں گے۔ ان کی تشریف آوری پر امام مہدی یعنی جو مصلی پر جا چکے ہوں گے پیچھے ہٹ جائیں گے اور ان سے امامت کی درخواست کریں گے، مگر آپ امام مہدی علیہ السلام کو حکم فرمائیں گے کہ نماز پڑھائیں، کیونکہ اس نماز کی اقامت آپ کے لیے ہوئی ہے۔ نماز سے فارغ ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دروازہ کھولنے کا حکم دیں گے۔ آپ کے ہاتھ میں اس وقت ایک چھوٹا سا نیزہ ہوگا۔ دجال آپ کو دیکھتے ہی اس طرح پگھلنے لگے گا جس طرح پانی میں نمک پگھل جاتا ہے۔ آپ اس سے فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے میری ایک ضرب تیرے لیے لکھ رکھی ہے جس سے تو بچ نہیں سکتا۔ دجال بھاگنے لگے گا، مگر آپ باب لد کے پاس اس کو جا لیں گے اور نیزے سے اس کو ہلاک کر دیں گے اور اس کا نیزے پر لگا ہوا خون مسلمانوں کو دکھائیں گے۔ اس وقت اہل اسلام اور دجال کی فوج میں مقابلہ ہوگا۔ دجالی فوج تہگ ہو جائے گی اور شجرہ و حجر پکار اٹھیں گے کہ اے مومن، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر۔ الحدید یوٹیوب چینل کے ناظرین، اگر سانسوں نے ساتھ دیا تو اگلی ویڈیو میں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔